الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج ہمارا سبق سورہ بقرہ کا مضامین کا یا اس کا خلاصہ ہے جو ہمارے ترجمے کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ تو سورہ بقرہ کا پہلے اجمالی خلاصہ یا مضامین کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے اندر کل 6 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ 6 مضمون بیان ہوئے ہیں اور جس کو 2 حصوں میں سورہ بقرہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے رکوع سے لے کر 22ویں رکوع تک یہ پہلا حصہ شمار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلے رکوع سے لے کر 22ویں رکوع تک یہ اس کا پہلا حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا پہلے رکوع سے لے کر 22ویں رکوع تک ہے، یہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ 22ویں رکوع سے لے کر آخر تک ہے۔ اچھا، ان 2 حصوں میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ان 2 حصوں میں حصہ اول میں بھی 2 مضمون ہیں اور حصہ ثانی میں بھی 2 مضمون ہیں، مرکزی 2 مضمون ہیں۔ حصہ اول میں پہلے 2 مضمون ہیں، توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلا جو حصہ ہے اس میں یعنی نظریے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ، اور اس میں بیان کیا گیا ہے عقیدہ توحید اور رسالت کو۔ پہلے رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک عقیدہ توحید ہے، یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے، 15ویں رکوع تک یہ توحید کا موضوع چلتا ہے۔ اور اس توحید کے بیان کے اندر اس کے انکار کرنے والے یا اس کے نام لیوا یہ کرنے والے تھے، وہ یہود کا بیان آئے گا درمیان میں کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں تھی، تو وہ ایک لمبی فہرست جب ہم مضامین کو تفصیل سے دیکھیں گے تو یہ آئے گا۔ 15ویں رکوع سے لے کر 22ویں رکوع تک جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ، جب انبیاء علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا، یہاں سے پھر جو ہے نبوت کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ تو 15ویں رکوع سے لے کر 22ویں رکوع تک جو ہے توحید کے بعد رسالت کا بیان ہے۔ تو توحید اور رسالت دونوں نظری عقیدے ہیں، یہ نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ 22ویں رکوع سے لے کر پھر سورت کے آخر تک پھر 2 مضمون قرآن کے اور بیان کیے گئے، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ 2 مضمون ہیں۔ تو ان 2 مضمون کے ساتھ 2 ضمنی مضمون بھی یہیں سے آگے شروع ہوتے ہیں۔ ایک امور انتظامیہ کا مضمون بیان کیا گیا ہے، ایک امور مصلحہ کا۔ امور انتظامیہ کا کہ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا آخری پاروں میں، جیسے دوسرے پارے سے آگے جب چلے آدھے سے پہلے پاؤ کے بعد، تو امور انتظامیہ شروع ہو گئے تھے کہ بھائی رہنا کیسے ہے، آپ کا احکام آ گئے، اس میں کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، حرمت والی چیزیں، یہ چیزیں آ گئی، امور انتظامیہ سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور اس طرح شہری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اہلی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے قوانین آ کے، اس کے ساتھ ساتھ امور مصلحہ یعنی وہ چیزیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس میں نکاح کے مسائل آئے، طلاق کے مسائل آئے، حرمت کے مسائل آئے، عدت کے مسائل آئے، اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو ٹوٹل 6 مضمون بیان ہوئے سورہ بقرہ میں۔ پہلے حصے میں 2 مضمون جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے 22ویں رکوع تک، اور 22ویں رکوع کے بعد پھر 2 عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے مضمون بیان ہوئے، اصلاً جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دونوں عملی ہیں، پہلے دونوں نظری تھے، یہ عملی ہیں۔ اور ان کے ضمن میں ان کے ساتھ ساتھ 2 مضامین امور انتظامیہ اور امور مصلحہ یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو ٹوٹل گویا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصوں میں 6 مضامین، 2 مرکزی مضامین عقیدہ توحید اور رسالت، اور دوسرے مضمون کے اندر مرکزی مضمون جو ہے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کے ضمن میں 2 مضمون جو ہے امور انتظامیہ اور امور مصلحہ یعنی اصلاح سے تعلق رکھنے والے کچھ امر اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں ڈیٹیل سے کہ سورہ بقرہ میں ان مضامین کی ضمن میں اور کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو یہ اہم مضامین قرآن مجید کے جو ہوئے، سب سے پہلے جب ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کلام اللہ کی صداقت بیان کی اور حقانیت،
پہلے تقریباً یہ 6 آیات 4-5 آیات کے اندر کلام اللہ کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کی حقانیت بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے پہلی 14 آیتوں میں انسانوں کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ 2 آیتوں کے اندر ایمان والے، اولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد اگلی 3 آیتوں میں پکا کافر، اور اس کے بعد باقی آیتوں میں 8 آیتوں میں منافق کو بیان کیا۔ یہ 3 قسمیں بیان کی تھی کہ یا تو بالکل ماننے والے ہوں گے یا بالکل انکار کرنے والے ہوں گے، اور ایک گروپ ہوگا جو منافق ہوگا، نہ تو وہ کفر میں شامل ہوگا نہ جو اسلام میں، ظاہری اس کا اسلام ہوگا، اندر سے اس کا پیار محبت دوستی سب کچھ اس کا جو ہے کفر کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بنو آدم کی عرضی خلافت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ پھر اس میں جو ہے شیطان کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے، فرشتوں کے ساتھ ہوئے، فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے سوال جواب قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد آگے یہود کا موضوع شروع ہو گیا۔ یہود کا اس لیے شروع ہوا کیونکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے عقیدہ توحید شروع ہوا۔ اور عقیدہ توحید میں یہود کیونکہ آسمانی کتابوں میں یہ ایک بڑی قوم تھی جو شروع سے چلی آ رہی تھی، ان کو بیان کیا، اور ان پر جو انعامات کیے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہری اور باطنی انعامات دیے تھے۔ باطنی طور پر یہود کے اندر نبوت کا منصب تھا، ان میں کثیر تعداد میں انبیاء آئے اور ان کو خلافت ملی، دنیا میں حکومت ملی۔ حضرت سلمان علیہ السلام جیسے، داؤد علیہ السلام جیسے انبیاء جو ہے وہ ان میں گزرے ہیں جن کی بڑی طاقت تھی، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں آئیں، من و سلوہ کا آنا، اس طرح دوسری انعامات کا آنا، اور انبیاء کا کثرت سے آنا، دنیاوی طور پر ان میں خوشحالی ہونا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ان پر انعامات کا ذکر تھا، لیکن ساتھ پھر انہوں نے جب اللہ کی نہیں مانی تو ان پر جو مسائل آئے ان کا بھی ذکر ہے۔ فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی، سمندر میں راستے بنا کر سینت وادی کے اندر ان کو لایا، وہاں ان پر بادل کے ساتھ سایہ کیا گیا، پڑھا تھا ہم نے، اور کھانے کے لیے ان کے لیے وہاں من و سلوہ کا انتظام کیا گیا۔ پانی نہیں تھا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس طرح یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی جرائم تھے ان کو بیان کیا۔ جرائم ان کے کیا کیا تھے؟ جرائم میں تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا، کتمان حق کرتے تھے کہ جو حق بات ہے نبی کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے کہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے کہ اس میں اس نے بالکل کہا کہ بھائی اب تمہارا کیا بنے گا، قوم نے کہا اب ہمارا کیا بنے گا، انہوں نے کہا کیا بنے گا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی برحق ہے اور ہم اس کو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، تو اب ہمارا اشر جو ہوگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کتمان حق بات کو چھپا لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا واقعہ سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے بچڑی کی پرستش کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو پیچھے انہوں نے وہ جو ان میں ایک تھا اس نے سونا چاندی جب سب اکٹھے کر کے لائے تھے، اور وہ اصل کے اندر جب یہ فرعون کی قوم سے نکل رہے تھے تو وہاں سے ان کی خواتین سے بھی مانگ کے لائے تھے، تو غلط چیز کا غلط استعمال۔ اس نے ایک نقشہ بنا دیا، ماڈل بنایا بچڑے کا، اس میں شیطان نے بیٹھ کے آواز لگائی، تو پھر یہ سارے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ اور واقعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی غصے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بچڑی کی بات کی، پھر دشت سینہ میں ان کو کئی سال گزرے، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انعام و اکرام کیے اور ان کو من و سلوہ وہاں دیا، لیکن ان کے اندر ہرس، طمع، لالچ تھی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو جو ہے اس پر جو ہے من و سلوہ نہیں کرتے، ہم نے تو عادت سے وباسا لیا، دالیں بھی کھانی ہے، ساگ بھی کھانے ہیں، اور قیامت تک سب کو کھلانے ہیں۔ اور تو اس کی وجہ سے پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نیچے اترو، اس شہر میں جاؤ، وہاں جب کھیتی باڑی کرو وہاں تم ملے گا، تو اراح شہر میں متکبرانہ، تو ان کو کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو انہیں سجدے کے بجائے جو ہے وہ غلط طریقے سے داخل ہوئے اور غلط لفظ استعمال کیا، تو ان کا داخلہ جو بڑا عجیز تھا۔ اور دوسرا پھر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ انبیاء کی مان کے چلے، اور جو آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے انعامات کیا اس پہ عمل کرنا، تو انہوں نے اس کی کیا کی، ایک تو قتل انبیاء کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا بغیر حق، بدعہدی کی کہ بھائی ایک تو ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں کریں گے، عبادت کا دن اس دن انہوں نے بدعہدی کی، قساوت قلبی، دل ان کے سخت ہو گئے تھے۔ اور دوسرا جیسے کہ پڑھ لیں قرآن کتاب اللہ میں، جو ان کی اپنی کتاب میں اس میں لفظی اور معنی تعریف کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ بولا انہوں نے،
کہ جو چیز اپنی طرف سے لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ نے اتاری ہے. شریعت کے بعض احکام پر ایمان لاتے اور بعض پر نہیں لاتے. کفر، بغض، حسد، مادی زندگی سے شدید محبت. مقرب فرشتوں سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہماری پہلی قوموں کو بندر، خنزیر اور ان چیزوں میں تبدیل کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سحر، جادو، وہ وما کفر سلیمان سے سرمایہ صاحب نے نہیں کیا، وہ ہاروت اور ماروت جو جادو سکھانے کے لیے آتے انہوں نے جادو میں دلچسپی کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، استہزاء اور فضول قسم کے سوالات. جب ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا اس کا رنگ کیسے ہوگا، کھیتی باڑی کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس طرح کی یہ الٹی سیدھی انہوں نے باتیں کی. پھر ساتھ ساتھ یہ اپنی بدعملی کے باوجود یہ جنت کے ٹھیکیدار ہوئے. سورہ بقرہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ کیا گیا. انہوں نے کہا نحن احباء، ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں، انبیاء کی اولاد ہے. تو یہ یہود پر انعامات الہیہ اور ان کے جرائم کے بیان کرنے کے بعد جو ہے یہ 22 رکوع تک ہوا تھا، 15 رکوع تک یہ تقریباً، اور یہ توحید کا بیان تھا. پھر اس کے بعد 15 رکوع کے بعد 22ویں رکوع تک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا. تو یہ اس میں نبوت کا تھا، انبیاء کا تذکرہ تھا، بار بار تھا. تو یہ دوسرا، پہلے حصے میں دوسرا موضوع یعنی شروع ہوا نبوت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کعبہ کا بیان، کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی، دعا کی کہ اللہ اس کو آباد رکھنا، اس کو امن کا گہوارہ بنانا اور اس کے رہنے والوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ رزق عطا کرنا. پھر اس کے بعد تحویل قبلہ، جیسے کہ پہلے دوسرے پارے کے شروع سے ہی تحویل قبلہ کا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو، اس کی تبدیلی ہوئی. اور اس میں پھر یہود کی طرف سے اعتراضات، جوابات، وہ ایک سلسلہ چلا. اس کے علاوہ پھر یہاں کیونکہ یہاں کے بعد آگے احکام شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے موضوع. اس کے درمیان میں امور انتظامیہ اور امور مصلحہ. امور انتظامیہ میں سے معاشی، معاشرت، تجارت، یہ انسان کی زندگی کے لازمی جز ہیں، ان کو بیان کیا تھا. اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے 40 احکام کو بیان کیا، جن میں سے بڑے بڑے احکام یہ تھے: صفا مروہ پر طواف اور سعی، حج عمرہ کا بیان، یہ بھی دوسرے پارے میں ہی آتا ہے. طیبات کی حلت، کہ پاک چیزیں حلال ہیں، اور مردار کا گوشت، بہتا ہوا گوشت، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے، یہ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان، جن چیزوں پر اللہ کے علاوہ کسی نام کا آ جائے اس کو حرام. پھر نماز کے پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، وعدہ کو پورا کرنے کی تاکید کرنا، یہ احکام بھی بیان ہوئے. یہ دوسرے حصے میں 22ویں رکوع کے بعد کی بات. قصاص اور دیت، کے قتل ہو جائے تو اس کا کیا کیا ہے، معاف کرنا ہے، قصاص لینا ہے یا دیت لینی ہے. وصیت کے احکام آ گئے تھے کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس سے پہلے وصیت کر لے، وصیت کے احکام آئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ وصیت کے بعد میراث کے احکام آئے تھے. روزوں کے، رمضان کو حکم کہ تمہارے اوپر رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور روزوں کے احکام آئے تھے. روزوں کے احکام کے ساتھ ساتھ وہیں اعتکاف کا بیان آیا. پھر اس کے بعد آخری جو احکامات تھے ان میں سے عقل بالباطل، کہ بھائی تم اپنا مال جو ہے وہ کہیں غلط طریقے سے نہ کھا لو، حکام کے پاس لے جاؤ، غلط طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کر لو. پھر اس کے بعد کمار اور غصب تھا، یہ بھی غلط طریقے سے مال کھانے تھا، حق تلفی تھی. تو یہ تمام کے تمام تھے. پھر اس کے بعد آگے چاند کے بارے میں سوال تھا یہودیوں کا کہ یہ چاند کے بارے میں. تو اس بارے میں یہ رہنمائی کی تھی کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں قمری تاریخوں سے اپنے معاملات کو طے کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال، کیونکہ لیول 2 کا مخصوص موضوع یہی دو تھے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. حج عمرہ کے مختلف احکام بیان ہوئے. انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف، 8 کے 8 مصارف سورہ بقرہ میں پڑھے ہم نے. مرتد کی اخروی سزا، ایک تو دنیاوی سزا ہے، آخرت میں کیا ہوگا کہ بالکل اس کے لیے کوئی بھی یعنی گنجائش نہیں ہے. شراب اور جوئے کی حرمت، بلکہ جوئے کو اور سود کو حرب من اللہ کا. مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تفصیل تھی کہ مشرک مرد جو ہے اس کا نکاح مومن عورت سے نہیں ہو سکتا، ایمان والی مسلمان، اور اس طرح مسلمان عورت کا جو ہے مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا.
حالت حیض میں جمع اور اس کے احکام، یمین اللہ قسم کی ہم نے قسم پڑھی تھی، منعقدہ ایلا اور طلاق کے مسائل، مسئلہ رضا دودھ پلانے کا مسئلہ، متوفع عنہ زوجہ کی عدت کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوگی، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کے آداب کہ چھپ کر دینا چاہیے، ظاہر کر کے دینا چاہیے، کچھ وقت ہیں اس وقت میں ظاہر کر کے دینا ضروری ہوتا ہے، اور بعد اور اس میں تفصیل یہ پڑی تھی کہ جو واجب ہیں ان کو ظاہر کر کے دیا جائے، جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کی جائے کہ ان کو چھپا کے دیا جائے۔ ربا کی حرمت اور قباحت آ گئی، سود، بیع و شراء، دین اور مالی معاملات میں کتابت اور شہادت کہ رہن رکھ رہے ہیں اس کو لکھیں، اس میں گواہ بنائیں اس کو لکھیں اور رہن رکھنا۔ ان احکام کے علاوہ اس صورت میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ ہونے کے بیان کیا گیا، اور اس میں 3 واقعات لائے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاد کا جب بیان آیا تو خطرہ یہ ہوا کہ اس میں تو مریں گے، کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر یہ کچھ دلائل دیے تھے، اور اس کے متعدد آیات میں جہاد کے تعلق کی بھی تلقین کی گئی۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا خلاصہ۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ حصہ اول اس میں عقائد سے تعلق رکھنے والے احکامات ہیں، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ پہلے رکوع سے لے کر 15 رکوع تک یہ توحید سے تعلق ہے، 15 سے 22 تک عقیدہ رسالت ہے، اور 22ویں رکوع کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کے ضمن میں امور انتظامیہ، امور مصلحہ کا بیان کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔